السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ لوگ کا پھر سے ایک بار ویلکم ہے جی ظفر کے سفر میں۔ اور اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی حلال اور طیب چیزیں۔ تو آج آپ کو اللہ پاک کی کچھ نعمتیں جو حلال ہے وہ دکھاؤں گا، اور حلال رزق کیوں ضروری ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم آ چکے ہیں جی فجر کا نماز ادا کر جمشید پور کے سانکچی ایریے میں، جو سبزی کی مارکیٹ ہے، منڈی بھی مان لیجئے اس کو۔ اور یہاں جو آپ کو سامان ہے اپنے بستی کے مقابلے میں جو اپنے محلے میں ملتی ہے اس سے تھوڑی سستی مل جاتی ہے، اچھی مل جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ادھر محلے میں جو یہ نیمبو ہے وہ 10 روپے کی 3 مل رہی ہے یہاں، لیکن آپ کو 8-10 مل جا رہی ہے 10 روپے میں۔ تو ایک اچھا یہاں پر ہی آپ کو سستا میں مل جاتا ہے۔ تو دیکھیں جی، یہ صبح کا وقت ہے، ابھی فجر کی نماز ادا کر کے آئے ہوں، زیادہ دیر بھی نہیں ہوا، لیکن مارکیٹ میں کتنی رش ہے، کتنی بھیڑ ہے۔ اور لوگ جو یہاں پر سامان وغیرہ جو بیچتے ہیں، سبزی وغیرہ بیچتے ہیں، وہ لوگ صبح کتنے بجے آ جاتے ہوں گے۔ میرا ایک دوست بھی ہے جو یہاں سبزی وغیرہ بیچتا ہے، اور اس سے میں پوچھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہم لوگ کبھی 4 بجے آتے ہیں، کبھی 3 بجے بھور میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ مال باہر سے آتا ہے، تو ہم لوگ کو اس حساب سے ٹرک سے مال اترتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے، پھر لگانا پڑتا ہے، پھر بیچنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک اس کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، اسلام میں تو حلال رزق کمانے کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ ہے نا کہ پاکیزہ کتاب، پاکیزہ رسول، پاکیزہ دین، اور پاکیزہ دین کو ماننے والے پاکیزہ ذہن کے لوگوں کو اللہ پاک نے پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جی اللہ پاک کا نعمت ہے، یہ سب سبزی وغیرہ، اور انسان اس کو کھاتا ہے، اس کو بیچ کے رزق کماتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ حلال رزق کمائے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم میں بتا رہا ہوں، کہ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پاکیزہ، عمدہ، بہترین رزق کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رزق سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمائے، اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے، تو وہ رزق بہت پاکیزہ ہے۔ تو چلے جی، یہ آپ کو اللہ پاک کی نعمت وغیرہ دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے ٹماٹر، کدو، لوکی۔ تو انسان کو چاہیے کہ حلال رزق کمائے۔ اور یہاں پر ہی دیکھیں صبح کتنے لوگ مطلب کہ رزق کمانے کے لیے آئے ہوئے۔ اس میں سے حلال حرام کون کما رہا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کیسا ہے۔ تو انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو جیسا اللہ پاک کا حکم ہے اس حساب سے رزق کمانا چاہیے۔ تو اللہ پاک جو یہاں پر ہی محنت کر رہے ہیں ان لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے، اور حلال روزی عطا فرمائے۔ اس میں کچھ غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کو بھی اللہ پاک رزق دے رہا ہے، وہی اللہ پاک دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک ان لوگوں کو بھی یہ سوچ دے، سمجھ دے، صحیح چیز کو صحیح طریقے سے یہ کرے، بیچے، خریدے، جو بھی کرے۔ تو چلے جی، اب ہم چلتے ہیں، اب اپنا سامان سب خریدتے ہیں۔ اور مارکیٹ میں نے کافی گھوم لیا ہے، اتنی ساری باتیں ہو گئی، اور میں یہ آپ لوگ کو بتانا ہی بھول گیا کہ میں آخر مارکیٹ آیا کیوں تھا، یہ سبزی مارکیٹ۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کل میں نے اپنے بھائیوں کی، جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان لوگوں کی دعوت کی ہے، تو اس وجہ سے مجھے آج یہاں مارکیٹ آنا پڑا، اور مجھے لینے ہیں بہت سارے سامان۔ تو یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا تھا۔ تو مجھے بہت سارے سامان کیا لینے ہیں یاد آ رہا ہے مجھے، آلو، پیاز، ٹماٹر، مرچا، لہسن، ادرک، کھیرا، گاجر، دھنیا پتی، پودینہ، یعنی کہ ان سارا سامان لینا ہے، اور کافی تعداد میں لینا ہے۔ اور میں آیا ہوں اکیلے، تو وزن بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو ویسے تو میں اپنے گاڑی لے کر آیا ہوں، گاڑی میں لے کے جانا ہے، لیکن یہاں سے پھر گاڑی تک ڈھو کے بھی تو جانا پڑے گا۔ تو بات دراصل یہی تھی کہ میں اپنے بھائیوں کی دعوت کی ہوں، کیونکہ مجھے بھی بہت دعوت ملی، بیک ٹو بیک دعوت میں کھایا ہوں۔ اس سے پہلے میرے ویڈیو سب، ولاگ سب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بھائی نے مجھے دعوت دیا، کوئی بھائی نے اپنے گھر پہ دیا، تو کوئی بھائی نے ہوٹل وغیرہ، ریسٹورنٹ وغیرہ میں دیا۔ تو میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ جب بھائیوں نے مجھے اتنا محبت دی ہے تو میں بھی بھائیوں کو محبت دوں اور دعوت کروں، تو اس سے ایک فیملی اسٹرکچر مضبوط ہوتا ہے، اور لوگوں میں ایک میسج جاتا ہے کہ ان لوگ سب بھائی مل جل کے، یہ خاندان بہت اچھا ہے، مل جل کے رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم لوگ کو مل جل کے اور آپس میں محبت قائم رکھنے والا اور ہمیشہ رہنے والا بنا کے رکھے۔
تو چلے جی اب ہم چلتے ہیں، بہت ہم گھوم لیے مارکیٹ، اب اپنا سامان لیتے ہیں، اس کے بعد جانے کی تیاری کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ایک میں میسیج بھی دینا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو نشہ کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈرگس لے رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، اتنا نشہ عام ہو چکا ہے، اللہ بچائے، حفاظت کرے سب کی۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے جو بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے اور بھیک مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چوری چماری کرتے ہیں اور محنت کر کے روزی روٹی نہیں کماتے، چھنتائی کرتے ہیں، کوئی عورتیں کے موبائل چھین لے رہا ہے، کوئی گلا کا چین کھینچ لے رہا ہے۔ تو مطلب کہ ان لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کر سیکھنا چاہیے کہ یہاں پر اس صبح کے کتنے بجے لوگ آ کر یہاں کچھ نہ کچھ بیچ رہے، کوئی دھنیا پتی بیچ رہا، کوئی ٹماٹر بیچ رہا، کوئی کیا بیچ رہا، کچھ نہ کچھ بیچ کر عزت والا کمائی کھا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ سب چیزیں ذلت والا کام کر کے کیا ملتا ہے پتہ نہیں، بعد میں پکڑا ہی جاتے ہیں یا ذلیل ہوتے ہیں، مار کھاتے ہیں اتنا، لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں چھوڑتے۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بیچے۔ اللہ پاک نے تجارت میں برکت رکھی ہے، چاہے روز کا 200 کمائے 300 کھائے، عزت والا روٹی تو کھائیں گے۔ یہ ذلت والا بھیک مانگ کر، چوری کر کر، نشہ خوری کر کر، حرام کمائی کر کے جو نشہ کا لت لوگوں کو لگا رہے، وہ حرام اپنا پیٹ میں بھر رہے، کتنی بری بات ہے۔ قوم کو سدھارنا چاہیے تو لوگ قوم کو پیسہ کے چکر میں نوجوان نسل کو بگاڑ رہے۔ تو یہ ویڈیو